بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ الناظرات، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو انتباہ کریں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ پر کھڑے ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، اے آل فہر! تو قریش کے بطون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہا، اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ فہر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے آل غالب! تو بنو محارب اور بنو الحارث بن فہر واپس لوٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے آل لوئی! تو بنو تیم الادرام بن غالب واپس لوٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے آل کعب! تو بنو عامر اور بنو عوف بن لوئی واپس لوٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے آل مراد! تو بنو عدی بن کعب اور حمیس بن کعب کے دونوں بیٹے بنو سہم اور جمع واپس لوٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے آل کلاب! تو بنو تیم بن مراد اور بنو مخزوم بن نکیزہ بن مراد واپس لوٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے آل کسا! تو بنو زہرہ واپس لوٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے آل عبد مناف! تو کسا کے دونوں بیٹے بنو عبد الدار اور بنو عبد العزا واپس لوٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے آل ہاشم! تو بنو عبد شمس اور بنو نوافل واپس لوٹ گئے اور بنو عبد المطلب ٹھہر گئے۔ ابو لہب نے کہا، یہ ہاشم جمع ہو گئے ہیں، اور اس نے انہیں اپنے ایک گھر میں اکٹھا کیا، اور عبد الفضل بن عبد الرحمن ہاشمی نے، جو ربیعہ بن حارث کی اولاد میں سے ہے، مجھ سے بیان کیا کہ وہ حارث بن عبد المطلب کے گھر میں تھے، اور وہ کم و بیش 40 آدمی تھے۔ پس آپ نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، اور انہوں نے 10 ہو کر کھایا، حتیٰ کہ سیر ہو گئے، اور ان کا سب کھانا بکری کی ٹانگ تھی، اور ان کا مشروب دودھ کا پیالہ تھا، اور ان میں بعض وہ بھی تھے جو جزا چھوٹا بچہ کھا جاتے تھے۔ پھر آپ نے انہیں امر الہی کے مطابق انتباہ کیا، اور انہیں اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، اور انہیں اللہ کی فضیلت دینے اور انہیں مختص کرنے کے متعلق بتایا کہ اس نے آپ کو ان کے درمیان مابعوث کیا ہے، اور آپ کو انہیں انتباہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو لہب نے کہا، اپنے ساتھی کو روک لو قبل اس کے کہ دوسرا اسے روکے، پس اگر تم نے اس کی حفاظت کی تو تم قتل ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ ابو طالب نے کہا، اے شگاف! خدا کی قسم، ہم اس کی ضرور مدد کریں گے، پھر ہم اس کی ضرور عناد کریں گے۔
اے میرے بھتیجے، جب تو اپنے رب کی طرف دعوت دینا چاہے تو ہمیں بتا دینا تاکہ ہم مسلح ہو کر تیرے ساتھ نکلیں۔ اور اس روز حضرت جعفر بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث نے اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کا معاملہ ظاہر ہو گیا اور ان کی تعداد بڑھ گئی، اور انہوں نے اپنے مشرک رشتہ داروں سے مقابلہ کیا، اور قریش میں سے جو لوگ کمزور تھے انہوں نے ان کو اسلام سے رجوع کرنے کے لیے پکڑ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، اور جن لوگوں کو راہ خدا میں عذاب دیا گیا ان میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے باپ یاسر اور ان کی ماں حضرت سمیہ شامل تھے، حتیٰ کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ کو ان کے قبل میں نیزہ مار کر قتل کر دیا، اور وہ مر گئیں، اور وہ اسلام کی پہلی شہید ہیں۔ اور حضرت خباب بن ارت اور حضرت صہیب بن سنان اور حضرت ابو فکیہ ازدی اور حضرت عامر بن فہیرہ اور حضرت بلال بن رباح کو بھی عذاب دیا جاتا تھا۔ حضرت خباب بن ارت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، تم جلدی کرتے ہو، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کو اہنی کنگھیوں سے داغ دیا جاتا تھا اور آری سے چیرا جاتا تھا، اور یہ بات بھی اسے اپنے دین سے برگشتہ نہیں کرتی تھی۔ قسم باخدا اللہ تعالی ضرور اس امر کو مکمل کرے گا، حتیٰ کہ سوار صنع سے خضر موت تک سفر کرے گا، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے گا، اور بھیڑیا اس کی بکریوں کی نگرانی کرے گا، اور لوگوں پر عذاب سخت ہو گیا اور انہیں اس سے سخت اذیت پہنچی، اور 5 آدمیوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور وہ یہ تھے: ابو قیس بن ولید بن مغیرہ، ابو قیس بن فاقہ بن مغیرہ،